السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے نمازی بچوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا رب العالمین، ہمیں ہمارے نفس پر غلبہ دے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خوشی کا صحیح موقع۔ کلاس میں استاد صاحب لڑکوں کو بتا رہے تھے کہ اسکول میں ان لڑکوں سے ملنے کے لیے ایک دعوت رکھی ہے جن کے والد کا سایہ ان پر سے اٹھ گیا ہے۔ ایسے لڑکے اور لڑکیوں کو یتیم کہا جاتا ہے اور یہ یتیم خانے میں رہتے ہیں۔ لڑکوں کو استاد صاحب بتا رہے تھے کہ یتیم لڑکوں کا استقبال کس طرح کریں اور ان کو ان کی چیزوں کا بھی بتا رہے تھے جن سے ان کی مدد کریں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، جو شخص مسلمانوں میں سے کسی یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پر جنت میں داخل کریں گے، مگر یہ کہ وہ ذمہ داری لینے والا ایسا گناہ کر بیٹھے کہ اس کو معاف نہ کیا جا سکتا ہو، جیسے کہ شرک، تو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ صغیر بڑے اہتمام سے استاد صاحب کی باتوں کو سن رہا تھا۔ جب استاد صاحب نے بات ختم کی تو لڑکوں کی ذمہ داری اس اعتبار سے تقسیم کر دی کہ کس کو کیا لانا ہے۔ صغیر اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری اچھی تقریریں یاد کرنے اور کچھ تحفے بھی ان کے ساتھ لانے کی ذمہ داری لگی۔ صغیر جب گھر لوٹا تو اس کا دل جوش سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں کے ساتھ اس نے کھانا کھایا اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے بعد اچھی باتوں کی کتابیں رکھی تھیں، وہ نکالی، ان کے مطالعے کے بعد کچھ باتیں یاد کر لیں اور اس سے فارغ ہو کر اپنے آپ سے کہا، اب رہ گئے تحفے خریدنا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری کتابیں بستے میں رکھی اور اپنے ابو کے پاس آیا۔ سلام کر کے اپنے ابو کے سر کو بوسہ دیا۔ ابو کو جب اس نے اپنے ارادے کا بتایا تو بہت خوش ہوئے اور اس کو جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ دے دی، کیونکہ ان کو اپنے بیٹے پر اعتماد تھا۔ صغیر بہت خوش ہوا، فوراً ابو کو سلام کر کے بازار کی طرف چل دیا۔ کچھ مٹھائیاں خریدی اور چند کھلونے خریدے۔ گھر آ کر ان سب چیزوں کو تحفوں کی شکل میں رکھ دیا۔ ہر تحفے پر یتیم بچوں کے نام لکھ دیے۔ اگلی صبح صغیر دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کر کے یتیم بچوں کے دلوں کو ان سے خوش کر دے۔ پھر صغیر اسکول کی طرف چل دیا، جہاں اس کے ساتھی خوشی اور مسرت کے ساتھ دروازے پر یتیموں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ صغیر بھی صف میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دعوت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے یتیم بچے آنے لگے، جن کا استقبال صغیر اور اس کے ساتھی کر رہے تھے اور انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ پہلے ان یتیم بچوں کو مٹھائیاں دی گئیں، اس کے بعد تقریریں اور اچھے مضامین سنانے کا وقت آیا۔ باری باری اپنی تقریریں سنا کر ہر لڑکا اپنی جگہ پر آ جاتا۔ صغیر تھوڑا خوف محسوس کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ سب کے سامنے تقریر کرنی ہے، لیکن جب صغیر کی باری آئی تو اس نے بڑے ہی اچھے انداز میں بات کی، جس سے تمام یتیم بچے خوش ہو گئے۔ اس طرح صغیر نے محفل لوٹ لی اور سب کی اچھی تقریروں کے مقابلے میں اس کی تقریر کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ پھر بچوں کو کھلونے دیے گئے تو صغیر کا دل ان بچوں کو کھلونوں سے کھیلتا اور خوش ہوتا دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد صغیر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ پیارے بچوں، وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جو اپنے خوشیوں میں ایسے لوگوں کو نہیں بھولتا جن کے پاس خوشی منانے کا کوئی سامان نہ ہو۔ یہ شخص اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرتا ہے اور ان کے خوش ہونے سے اصل خوشی محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، اصل خوشی یہی ہے۔ غریبوں اور یتیموں میں اپنی خوشیاں بانٹتی جائیں۔ آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں۔ حقیقی خوشی محسوس نہ ہو تو کہیے گا۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے خوشی کا صحیح موقع کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، صغیر اور اس کے دوستوں پر استاد صاحب نے کیا کیا ذمہ داری ڈالی تھی؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ سوال نمبر 3،
کس بچے کی تقریر کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا؟